بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 68 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَإِلَيْهِ يَؤُولُ مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ طباطبائی سے لے کر الثانی لو سلمنا ان شرور تک۔ طلاب کرام عزیز، جیسا کہ جانتے ہیں ہماری بحث چل رہی تھی شرور و اختلافات کے تفصیلی جوابات میں سے پہلے جواب کے بارے میں۔ آج کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ پہلے تفصیلی جواب کے بارے میں علامہ طباطبائی کا نظریہ۔ نمبر 2، شرور خدا سے کبھی صادر نہیں ہوتے، اس کی وضاحت کیوں صادر نہیں ہوتے؟ چونکہ شرور کی علت موجود نہیں ہے، ان کو علت کی ضرورت نہیں، علت کی ضرورت ہمیشہ وجود کو پڑتی ہے، اور شرور چونکہ عدم ہیں لہٰذا ان کی علت نہیں ہے۔ جب علت نہیں ہے تو ان کا وجود نہیں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِلَيْهِ يَؤُولُ مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ طباطبائی، اور اسی بات کی جانب تعویل ہوتی ہے اس بات کی جس کو فرمایا ہے علامہ طباطبائی نے۔ وہ یہ بات ہے کہ من ان الذی تعلقت بحکمت الایجاد والارادۃ الالہیۃ وشملہ القضاء بالذات فی الامور التي یقارنها شیء من الشر، وہ چیز جس کے ساتھ حکمت ایجاد الہی اور ارادہ الہی تعلق پیدا کرتی ہے، اور جس چیز کو قضاء بالذات یعنی جو خدا کا حتمی فیصلہ ہے ذاتاً وہ شامل ہے، ان امور میں جن کے ساتھ شرور بھی کچھ متصل ہیں، اس چیز سے ان الذی انما هو القدر، وہ مقدار ہے الذی تلبس به من الوجود، یعنی شرور کی وہ مقدار ہے جو متصل ہیں وجود کے ساتھ حسب استعدادہ و مقدار قابلیت ہی، یعنی وجود کی استعداد و ظرفیت و لیاقت کے حساب سے، یعنی وجود کی جو مقدار ہے، پھر مقدار جب وجود کی ختم ہوتی ہے، ظرفیت کا اختتام ہوتا ہے، تب شرور وہیں سے جنم لیتے ہیں، یعنی وجود مادی کا لازمہ شرور ہیں۔ وَأَمَّا الْعَدَمُ الَّذِي يُقَارِنُهُ، وہ عدم جو وجود کے ساتھ متصل ہے، فلیس الا مستندن الی عدم قابلیتہ وقصور استعدادہ، ہاں پھر یہ وجود جو ہے یہ عدم چونکہ محدودیت وجود کا نام ہے، یعنی جب موجود وادی کا اختتام ہو جاتا ہے تو وہیں سے عدم کی بحث شروع ہو جاتا ہے، اور عدم وہی شر ہے، لہذا عدم یعنی وجود کی قابلیت نہ رکھنا۔ نعم ینسب الیہ الجعل والافاضۃ بالعرض، ہاں الیہ یعنی عدم کی جانب جعل و افاضے کی مجازن نسبت دی جاتی ہے، یعنی چونکہ وجود کا خالق ہوتا ہے، وجود کا موجد ہوتا ہے، اس کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے، عدم کے لیے علت کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ حدیث وغیرہ میں یا علماء کے کلام میں عدم کی جانب افاضے و جعل کی نسبت دی گئی ہے تو یہ مجازی ہے۔ کیوں دی گئی نسبت؟ چونکہ یہ عدم وجود کے ساتھ متصل ہوتا ہے، متحد ہوتا ہے، چونکہ وجود کی جب حد ختم ہوتی ہے، چونکہ جتنے بھی ما سوی اللہ ہیں تمام کے وجودات کی حد ہیں، جب وہ وجود کی حد ختم ہوتی ہے تو وہیں سے عدم شروع ہوتا ہے۔ لمکان نوع من الاتحاد بینہ و بین الوجود الذی یقارن ھذا، چونکہ ایک قسم کا اتحاد پایا جاتا ہے بینہ عدم کے درمیان میں اور اس وجود کے درمیان میں جو وجود متصل ہے ھذا اسی عدم کے ساتھ۔ یہ علامہ طباطبائی کی بات موجود ہے المیزان جلد نمبر 13 صفحہ 201 پہ۔ وَمِمَّا ذُكِرَ، شارح محترم فرماتے ہیں کہ ان باتوں سے جو ذکر کی گئی، یظہر واضح ہوتی ہے بات، یعنی عقید ثنویت کا بھی بطلان یہیں سے واضح ہوتا ہے کہ ان شرور اعدام فلا حاجت الی استنادھا الی الخالق، کہ شرور جو ہیں خیرات کے مقابلے میں یہ عدم ہیں، جب عدم ہیں
تو ان کی خالق کی جانب موجد کی بجانب نسبت دینا صحیح نہیں. کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم ان کو منسوب کریں خالق و موجد کی بجانب. فلا وجہ لتوہم ثنویت ان خالق الشرور والاعدام غیر خالق الخیرات. تو پھر کوئی دلیل نہیں بنتی جو ثنویہ نے گمان کیا. ثنویہ فرقہ وہ عقائدی فرقہ ہے طلاب کرام عزیز جو دوگانگی کا قائل ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس عالم میں چونکہ افعال دو قسم کے ہیں، ایک شرور ہیں ایک خیرات ہیں، ایک اچھے ہیں ایک برے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں خیرات کا جو خالق ہے وہ یزدان ہے اور جو شرور کا خالق ہے وہ اہریمن ہے، یہ کہتے ہیں. پھر یہ ثنویت کی نسبت جو دی گئی ہے وہ پھر مجوسیہ کی جانب بھی یہی دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خالق شرور اور شرور یعنی وہ عدم سے ہے، یہ ان کا خالق وہی خیرات والا خالق نہیں ہے بلکہ علیحدہ ہے. یعنی شرور کا خالق و موجد علیحدہ مستقل اور اعدام و عدم کا خالق مستقل علیحدہ. نہایت الحکمہ صفحہ نمبر 272، تعلیق نہایت صفحہ نمبر 425، بدایت الحکمہ صفحہ نمبر 136، عدل الہی کی بحث میں صفحہ نمبر 102 پہ. کما ان ایجادہ تعالی لا یتعلق بشرور حقیقتاً، جس طریقے سے خدا کی ایجاد خالق حقیقتاً شرور کے ساتھ تعلق پیدا نہیں کرتی. یعنی طلاب کرام عزیز مطلب یہ ہے کہ شر بطور شر نامی کوئی چیز خدا ایجاد نہیں کرتا. وَإِن تَعَلَّقَ بِهَا بِالْعَرْضِ وَالْمَجَازِ لِمُقَارَنَتِهَا مَعَ الْوُجُودَاتِ. ہاں اگرچہ ایجاد تعلق پیدا کرتی ہے بہا شرورات کے ساتھ مجازن. کیوں مجازن ہوتی ہے؟ چونکہ یہ شرور متصل ہیں وجودات کے ساتھ، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ چونکہ وجودات کی حد کو شرور کہا گیا ہے، محدودیت کو عدم کو کہا گیا ہے. ثم ان شرور الاضافیت المؤدیت الى شرور الحقیقیت حیث کانت جہت و شریعتها الاضافیت قلیلتا فی جنب خیریتها بملاحظتها مع النظام الکلی من العالم لا تعد شرورا. اس پہ غور فرمائے گا طلاب کرام عزیز. پھر اس کے بعد چونکہ شرور اضافی یعنی نسبی جن کا اختتام اس بات تک ہوتے ہیں کہ شرور حقیقی تک پہنچتے ہیں، چونکہ ان کے شرور اضافی کی جہت بہت کم ہے شرور خیرات کے مقابلے میں. یعنی خیر بہت زیادہ ہے، خیر کثیر ہے، شر قلیل ہے. کس لحاظ سے؟ بے ملاحظت ہم نظام الکلی من العالم، چونکہ ان شرور اضافی کو اس پورے نظام جو خدا نے بنایا ہے، کائنات بنے، اس کی بنسبت دیکھا جا رہا ہے تو وہ بہت ہی قلیل ہے. چونکہ نظام احسن ہے، نظام احسن میں خیر کثیر زیادہ ہے، تو اس وجہ سے لا تعد شرورا، یہ شرور اضافیہ شمار نہیں کیے جا سکتے شرور. کما سر بہ المحقق توسی، جس طرح اسی بات کے بارے میں محقق نے وضاحت کی ہے. سقال جبکہ فرماتے ہیں فالشرور امور اضافیت مقیست الی افراد اشخاص معینۃ. شرور ایک اضافی و نسبی چیزیں ہیں جن کا دیگر افراد معین و مشخص کے ساتھ مقایسہ کیا جاتا ہے. وغیرہ ذاتاً شر کوئی چیز نہیں. وَأَمَّا فِي نَفْسِهَا، لیکن بذات خود یہ شرور یعنی خود شرور بما ہو یہ شرور وبالقیاس للکل، اور تمام لوگوں کی بنسبت فلا شر اصلا، فلا شر اصلا شر ہی وجود نہیں رکھتا. بس فاللازم فی حکمت ہی، حکمت خداوند میں جو چیز لازم آتی ہو یہ ہے کہ وہ ایجاد ہو مع کون خیرن غالباً، کہ خداوند تعالی ان کو ایجاد کرتا ہے اس کے ساتھ کہ یعنی یہ اگر ایجاد بھی ہوئے ہیں تو اس کے باوجود خیر غالب ہے ان کے اوپر، ان کے اندر شر قلیل ہے. اور جب شر قلیل ہو خیر کثیر ہو تو پھر حکمت الہی کا تقاضا ہے خیر کثیر کو مقدم کیا جائے. شرح اشارہ جلد نمبر 3 صفحہ 320 سے 323 تک ہے بات. چونکہ ترک و ایجاد ہی نئذ مرجوح، چونکہ شر کے ایجاد کو ترک کرنا اس صورت میں
جب خیر کثیر ہے اور شر قلیل ہے، اس صورت میں اس کو ترک کرنا یہ مرجو ہے، مفضول ہے، ناپسندیدہ کام ہے، جو کہ حکمت الہیہ کے برخلاف ہے۔ ثم لا یکفی سے طلاب کرام شروع کرتے ہیں ایک نظریے کو جو کہتے ہیں کہ دیکھیے طلاب کرام، یہاں تک ثابت ہو گیا کہ شرور عدم ہیں، عدمی چیزیں ہیں، نسبی ہیں، حقیقتاً وجود نہیں رکھتی، یہاں تک یہ ثابت ہو گیا۔ اب یہی ثم لا یکفی علیہ سے بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ، بعض علماء اس بات کی جانب گئے ہیں کہ شرور امر وجودی ہیں، جس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی آیت اور امام صادق علیہ السلام کی حدیث مبارک سے انہیں استدلال کیا ہے۔ اس پہ غور فرمائیے گا۔ ثم لا یکفی علیک، آپ کے لیے بات مخفی نہ رہے کہ انہ ذہب بعض لا ان الشر امر وجودی مستشہدا بقولہ تعالی، بعض لوگ اس بات کی جانب کہ شر وجودی چیز ہے نہ کہ عدمی۔ انہوں نے مثال لائی ہے خدا کے اس قرآن مجید کی آیت سے، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35۔ ہر نفس چکھے گا موت کا مزہ، اور ہم آپ لوگوں کا شر و خیر کے ذریعے سے امتحان لیں گے اور ہماری طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ یہاں پہ شر والخیر، یہاں شاید مثال ہے کہ جب شر سے اور خیر سے امتحان ہے تو وہ کہتے ہیں چونکہ شر ہے تبھی تو امتحان ہے شر کے ذریعے سے۔ وَمِمَا وَرَدَ عَنِ الْإِمَامِ صادق علیہ السلام فی بعض الْأَدْعِیَّةِ لِیَوْمِ الْعَرَفَہ، کہ عرفہ والے دن میں امام صادق علیہ السلام سے کچھ دعائیں منقول ہیں، وہ اس میں ہے کہ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، آپ ہی معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، خالق الشر خیر و شر، آپ خیر کے خالق اور شر کے خالق ہیں۔ لہٰذا یہ علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے خیر ہے اور شر کی بنسبت خالق کی جانب ہے، تبھی تو شر کو خلق کیا ہے۔ وَمَوَرَدَ عَنْهُ علیہ السلام فی دعاء آخر، اور امام صادق علیہ السلام سے ایک اور دعا میں بھی آیا ہے یہ، وَبِيَدِكَ مَقَادِيرُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، اے خداوندہ آپ کے ہاتھ میں ہیں خیر و شر کی چابیاں، مقدارات، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی ہیں۔ لأن ذوق، یہ جو کل نفس ذائقۃ الموت کہا گیا، مزے کا چکھنا، والابتلاء امتحان کا ہونا، والخلق و تقدیر، خلق و تقدیر کا ہونا، یہ لا یناسب الاعدام، عدم کے ساتھ تناسب نہیں رکھتا، بلکہ یہ وجود ہے، ذائقہ وجود رکھتا ہے، امتحان وجود رکھتا ہے، خلق و تقدیر وجود رکھتے ہیں، وجود رکھتے ہیں تو ہم ان کو عدم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ان کا وجہ استدلال۔ اللہم الا ان یقال فی الجواب، مگر یہ کہ ان کے جواب میں یوں کہا جائے گا کہ بان المراد من الشر فی امثال ما ذکر هو شر القیاسی والاضافی لا شر الحقیقی، کہ یہ قرآن مجید میں جو آیت ہے، آیت قرآن میں اور حدیث کے ان دو جملوں میں، حدیث امام صادق علیہ السلام ہیں، ان میں مراد شر اضافی ہے، قیاسی یا نسبی، یعنی دوسرے کے ساتھ مقایسہ اگر کیا جاتا ہے تب شر، نقصان، عدم کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ شر حقیقی نہیں ہے کہ جس کو شر ہو پھر اس کی علت بھی خدا ہو۔ معلوم ہے اور بدی سی بات ہے کہ ان شر القیاسی امر وجودی مقارن لشر الحقیقی الذی هو العدم، واضح بات ہے کہ شر قیاسی یعنی شر اضافی ایک موجود وجودی چیز ہے جو شر حقیقی کے ساتھ متصل ہے، وہ شر حقیقی جو عدم ہے، والوجود یحتاج الخلق و تقدیر، اور وجود وہ ہے جو محتاج ہے خلق کا اور اندازگیری کا، تقدیر کا، وقابل الابتلاء بھی، اور یہ قابلیت رکھتا ہے کہ وجود کے ذریعے سے بندوں کا امتحان لیا جائے، ورنہ بھی اسی طرح اور بھی دیگر باتیں۔ بس فلا ینافی الآیۃ الکریمۃ والادعیۃ لما ذکر، بس یہ ایک آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت اور دو یہ احادیث کے جملے منافات نہیں رکھتے ان باتوں کے ساتھ جو ذکر کی گئی جواب اول میں، وہ یہ ہیں من عدمیت الشر الحقیقی، کہ شر حقیقی موجود نہیں ہے۔ یہ آیات شر اضافی کی جانب اشارہ کر رہی ہیں، یہ احادیث کے دو جملے شر اضافی بتا رہی ہیں، نہ کہ شر حقیقی، جس طرح ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیا ہے کہ شر کی دو قسمیں ہیں، ایک شر حقیقی، دوسرا شر اضافی۔ ففہم، اس کو آپ سمجھیں اور غور و فکر کریں۔
لا یقالو، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا، یعنی اشکال کہ ان الاشکال لو کان فی خلقت الشرور الحقیقیت لکان الجواب عنہ بانها عدمیت، یہ گزشتہ اشکال اگر شرور حقیقیہ کی تخلیق کے بارے میں ہے تو پھر جواب ان کے بارے میں یہ ہوگا کہ چونکہ شرور حقیقیہ عدم ہیں، نہیں ہیں، تو فلا حاجت لہا الی العلت صحیحا، تو پھر ان کا علت کی جانب محتاج ہونا بالکل صحیح نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی علت صحیح اور حقیقی کی جانب، چونکہ عدم کو علت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اما ان کان الاشکال فی ان اللہ تعالی لم یخلق العالم بحیث یکون مکان الفقدانات یکون مکان الفقدانات وجودات و کمالات، یہ اشکال کہ خداوند متعال کیوں نہیں پیدا کرتا ایسا عالم، ایسا جہان کہ جس میں نقص و عیب نہ ہو، جس میں فقدان کی جگہ پہ وجود ہوں اور کمالات ہوں، وہ مکان شرور خیرات، اور جہاں شر ہو اس کے بھی بالکل شر نہ ہو، خیرات ہی خیرات، کیوں خدا ایسا نہیں خلق کرتا؟ حتی لا یکون للشرور الاضافیۃ وجود، تاکہ شرور اضافی کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے، مکان ہی نہ رہے، چونکہ یہاں تک تو ثابت ہوا کہ شر حقیقی موجود نہیں، شر اضافی ہے، تو پھر خدا ایسا عالم کیوں نہیں پیدا کرتا؟ تو فرمایا فالاشکال بنسبت الی الشرور الاضافیۃ باقی، تو یہ اس صورت میں شرور اضافیہ کی بنسبت اشکال باقی ہے، ولا یکون الجواب المذکور مقنعا عنہ، جواب جو ذکر کیا گیا وہ قانع کنندہ نہیں ہوگا اس اشکال کے بارے میں، کیونکہ لانہ ایجاب ذالک، یہ جواب بے مذکور جواب ہے اس بارے میں کہ ان ھذا وہم، یہ گمان ہے فقط کہ ایسا عالم بھی پیدا ہو سکتا ہے جس میں نقص و عیب و فقدان و نہ ہو، شرور اضافی نہ ہو، کیوں؟ اذ لا مجال لوجود العالم المادی بدون تضاد و تزاحم، چونکہ عالم مادہ کا وجود بغیر تزاحم و ٹکراؤ کے نہیں ہو سکتا، اذ لا طبعیت المادیت، چونکہ عالم مادہ کی ذات یہ ہے کہ وجود ہو سلسلۃ من النقصانات والفقدانات و تزاحم و تضاد و تزاحم، کہ اس کے اندر نقصانات پائے جاتے ہوں، ایک کا مفاد دوسرے کے ساتھ ٹکرائے، اور ایک اپنے کمال کی وجہ جلدی میں پہنچے، دوسرا دیر سے پہنچے یا نہ پہنچ سکے، یہ موجود ہیں لعدم قابلیت المادۃ لکل صورت من جميع الاحوال و شرائط، چونکہ مادہ کے اندر یہ ظرفیت و صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ تمام حالات و تمام شرائط کو قبول کر سکے، جب ایسا نہیں ہے تو پھر دو صورتیں بچتی ہیں، فالامر یدور، بس مسئلہ یہاں پہ جا کے گھومتا ہے کہ بأن یوجد العالم المادی المقرون بتلک النقصانات، کہ عالم مادی پیدا کیا جائے، وجود میں لایا جائے، لیکن جس میں یہ نقصانات و فقدانات ہوں، یعنی اصل وجود ہی ختم ہو جائے یا کمال وجود ہی ختم ہو جائے، اور اللہ اگر یہ ہے عالم مادہ ایسا ہے جس میں یعنی یہ نقصانات ہی ہوں، یہ شرور اضافی ہوں، تو پھر اس میں خیر کثیر ہے اور شر قلیل ہے، اور اللہ یوجد، یا ایسا عالم ہی پیدا نہ کیا جائے، اور اب عالم ہی پیدا نہ کیا جائے، نظام ایسا نہیں پیدا نہ جائے، یہ تو پھر حکمت الہی کے برخلاف ہے، ومن المعلوم بدیہی سی بات ہے ان الحکمت تقتضی ان لا یترک الخیر الغالب، کہ خداوند تبارک تعالیٰ کے حکمت تقاضا کرتی ہے کہ خیر غالب خدا ترک نہ کرے، اس عالم مادہ کے اندر خیر غالب و خیر کثیر ہے، اگر شر ہے تو شر قلیل ہے، وہ بھی نسبی ہے، یہ بات موجود ہے اصول فلسفہ کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 68 پہ، ولیکن ھذا الجواب یفید فیما، شارح محترم فرماتے یہ جواب فائدہ مند ہے وہاں پہ یکون من لوازم الطبعیت المادیت، جہاں پہ ذات مادہ کے لوازمات ہوں، واما ما لا یکون کذالک، جہاں پہ عالم مادہ کے لوازمات نہیں ہیں، کا شرور ناشد من نفوس الانسانیت، جیسے کہ وہ شرور جو انسانی نفوس سے یعنی نفس امارہ سے پیدا ہوتے ہیں، اول اجنت، یا اجنہ سے پیدا ہوتے ہیں، کا شیاطین، جیسا کہ اجنہ میں شیاطین ہے، ما اختیار، یعنی اپنے سوء اختیار کی وجہ سے وہ برے افعال و شرور انسانات انجام دیتے ہیں، جنات انجام دیتے ہیں، وبعبارۃ اخرى، دوسرے بیان میں ہے کہ ان تکامل الاختیاریہ، کہ تکامل اختیاری وہ کہ یقتضی ہے نظام الاحسن، جس کا تکامل اختیاری یعنی یہ ہے کہ جنات و انسان اپنے اراد و اختیار کے ساتھ کمال کی جانب گامزن ہوں، اس کا اختیاری کا تقاضا کرتے نظام احسن یتقوم بالاختیار ہے، یہ نظام اختیاری اختیار کے ساتھ قائم ہے،
اس بدونی بغیر اختیار کے لا یتحقق تکامل اختیاری، کیسے متحقق ہوگا تکامل اختیاری؟ ہو ہی نہیں سکتا جب جبر ہوگا تو. وَمَعَهُ تکامل اختیاری کے ساتھ ربما یقع الانسان او الجن فی شرور بسوء اختیاری. ہاں بسا اوقات انسان اپنے سوء ارادے و اختیار کی وجہ سے برے افعال انجام دیتے، شروع انجام دیتے ہیں. فالامر یدور بین ان یوجد مقتضیات التکامل اختیاری او لا توجد. بس مسئلہ یہاں پہ دائر ہو جاتا ہے کہ تکامل اختیاری کے مقتضیات کو ایجاد کیا جائے اور لا توجد، یا ایجاد نہ کیا جائے. والحکمت تقتضی الوجود، حکمت تقاضا کرتی ہے کہ یہ ہو تکامل اختیاری کا وجود ہو. ان خیرات الاختیار اکثر مراتب من شرور ہی، کہ خیر اختیاری جو خیر ہے اس کی تعداد زیادہ ہے وہ شرور سے. ومن خیرات الاختیار، اور اختیاری خیر کی مثالوں میں سے یہ ہے کہ تکامل المومنین والاولیاء والشہداء والصدیقین والانبیاء والاوصیاء والمقربین. یہ حضرات مومنین و اولیاء و شہداء و صدیقین و انبیاء و اوصیاء المقربین یہ تکامل پیدا کرتے ہیں، یہاں تک اس عالم میں بھی، عالم برزخ تک بھی. و تکامل الاختیار من نظام الاتم الاحسن ہے، اور تکامل اختیاری تو وہ ہے جو نظام احسن کا جز ہے. جب جز ہے تو فیجب ان یوجد قضاء للحکمت، تو واجب ہے کہ ایسا نظام ایجاد کیا جائے تاکہ حکمت الہی کی ادائیگی ہو سکے، تاکہ حکمت الہی کے ساتھ مطابقت رکھے. کما لا یکفا، جس سے کہ بات یہ بالکل واضح ہے. تو طلاب کرام، آج کا درس اختتام کو پہنچا. سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ علامہ طباطبائی کا نظریہ اختصار کے ساتھ بیان کریں. دوسرا یہ ہے کہ شرور جو کائنات میں پائے جاتے ہیں وہ شرور کے حقیقی ہیں یا اضافی ہیں، اس بات کی بھی اختصار کے ساتھ وضاحت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.